الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ حضرت ہم سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 15 کو۔ سبق نمبر 15 میں انشاءاللہ ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 12 اور 14 کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے، اسی طرح سے میم ساکن کے بھی قاعدے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں، ان کو کیسے پڑھیں گے، اس کی تفصیل یہ موجود ہے۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلے قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، دوسرے قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی، تیسرے قاعدے کا نام ہے اظہار شفوی۔ اب ادغام شفوی کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ کریں گے۔ یعنی کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم کیسے آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ ایک اور میم آ گئی ہے، تو یہاں پر اب ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا اور ہم غنہ کریں گے۔ تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میم متحرک کے بعد یا میم کے اوپر جزم کے علاوہ کچھ اور ہو تو دوسری میم آ جائے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اخفاء شفوی کے قاعدے میں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ اب میم ساکن کے بعد با، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، جب بھی ایسا ہوگا ہم نے غنہ کرنا ہے، اخفاء شفوی کا ادھر قاعدہ استعمال ہوگا اور ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی کا ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے۔ با آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اخفاء شفوی ہو جائے گا میم ساکن کے بعد، اگر میم آئے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا۔ یہ دونوں حرف نہ آئیں، یہ دو حروف جو ہیں با اور میم ساکن کے بعد نہ آئیں، بلکہ جو 29 حروف ہیں حروف مفردات کے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہو جائے گا اور غنہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم ان قواعدوں کے مطابق اپنے سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ تو آپ غور سے سنیے کہ ہم سبق نمبر 15 کو درست انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ضا پیش مض، انتم مض لام زیر لی، انتم مضلی میم واو پیش مو، انتم مظلمو نون زبرنا، انتم مظلمون حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا را زبر را، علم ترا۔ اب دیکھیے میم ساکن میں ہم نے غنہ نہیں کیا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے، بلکہ ان دونوں حروفوں کے علاوہ یہ تا آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوا ہے۔ اس میں میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بیہی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن ہے، اس کے بعد نہ با نہ میم بلکہ فا ہے، تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے غنہ ادھر نہیں کیا۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، کاف میم میم پیش کم، ولکم میم الف زبر ما، ولکم ما،
کاف زبر کا، سین با زبر سب کا سب، تا میم پیش تم کا سب تم، ولکم کا سب تم۔ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گنہ کیا۔ ادھر میم ساکن کے بعد را ہے، لہذا اظہار شفوی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام را پیش رو، والامر تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تا تی، ہا میم زیر ہم، تا تی ہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آ یا، تا دو زیر تین، بی آ یا تین۔ اب میم ساکن کے بعد با ہے تو گنہ کریں گے، تأتیہم بی آیاتن، حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا۔ ادھر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے تو ہم نے اس لیے اظہار شفوی کیا اور گنہ نہیں کیا۔ مزید آگے چلیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، تی، تا پیش تو، آتیتو، کاف میم میم پیش کم، آتیتکم، میم نون زیر من، کاف زیر کی، میاں کی، تا کھڑا زبر تا، میاں کی تا، با دو زیر بن، میاں کی تا بن۔ اب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ گنہ کریں گے، آتیتکم میاں کی تا بن، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لید، لم یلد۔ میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، لہذا اظہار شفوی گنہ نہیں کریں گے۔ عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، با زیر بی، واو زبر وا، بیوا، کاف یا زیر کی، بیوا کی، لام دو زیر لن، بیوا کی لن، علیکم بیوا کی لن۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آیا، ہم نے اخفاء شفوی کا گنہ کیا، اور ادھر میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے بلکہ تو ہے، لہٰذا ہم اظہار شفوی کریں گے اور گنہ نہیں کریں گے۔ واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، و ام، تا را زبر تر، و ام تر، نون الف زبر نا، و ام ترنا۔ اب ادھر میم ساکن ہے لیکن اس کے بعد دوسری میم بھی ہے، لہذا ادغام شفوی اور غنہ بھی کریں گے۔ فا زبر فا، ہا میم میم پیش ہم، فہم، میم قاف پیش مکو، فہم مکو، میم زبر ما، فہم مکو ما، حا واو پیش حو، فہم مقمحو، نون زبرنا، فہم مقمحون، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم،
ترميهم با زیر بی حا زیر حی بیحی جیم الف زبر جا بیحی جا را زبر را بیحی جا را تا دو زیر تین بیحی جا را تین ترمیہم بحجارات میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے ہم نے ادھر اخفاء شفوی کی وجہ سے گنہ کیا. اب ادھر میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے بلکہ نون ہے، لہذا اظہار شفوی کا قاعدہ استعمال کریں گے اور گنہ نہیں کریں گے. حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش را حا زبر رح نشرح علم نشرح واو زبر وا ہا میم میم پیش ہم وہم میم عین پیش مع وہم مع را زیر ری وہم معری ضاد واو پیش دو وہم معردو نون زبرنا وہم معردون. ادھر دیکھیے میم ساکنی کے بعد دوسری میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے ہم نے گنہ کیا. ادھر اظہار شفوی کا قاعدہ میم ساکنی کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا گنہ نہیں کریں گے. واو زبر وا خا زبر خا و خا لام قاف زبر لاکو و خالقو نون کھڑا زبر نا و خالقو نا کاف میم پیش کم و خالقو نا کم حمزہ زا زبر از واو الف زبر و از و جیم دو زبر جن ازواجن. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، با اور میم نہیں ہے، لہذا ہم نے گنہ نہیں کرنا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. مزید آگے دیکھیے اس کلمے کے اندر میم ساکن کے بعد با موجود ہے، لہذا ہم نے یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے گنہ کرنا ہے. واو زبر وا میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی میم حمزہ پیش مو بمو میم زیر می بمو می نون یا زیر نی بمؤمنی نون زبرنا بمؤمنین وما هم بمؤمنین. اب ادھر بھی دیکھیں غنہ اخفاء شفوی کی وجہ سے ہم نے یہاں پر بھی کیا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے. اب ادھر اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ میم ساکن تو ہے لیکن با اور میم نہیں ہے اس کے آگے بلکہ صاد ہے، تو اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے. حمزہ میم زبر ام صاد زبر صا ام صا با را زبر بر ام صبر نون الف زبر نا ام صبرنا. مزید آگے چلیں گے. اب اس کلمے میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا ادغام شفوی ہوگا اور غنہ بھی کریں گے. لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم لہم میم نون زیر من لہم من نون لام زبر نل لہم من نل حا سین پیش حس لہم من الحس نون کھڑا زبر نا لہم من الحسنى ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف میم پیش کم ذالکم قاف واو
زبر قو، لام پیش لو، قولو، کاف میم پیش کم، قولکم، ذالکم قولکم۔ اب ادھر میم ساکن کے بعد قاف ہے تو اظہار شفوی کریں گے، گنہ نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے، اس لیے ہم اظہار شفوی کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے گنہ نہیں کریں گے۔ اس کلمے میں میم ساکن کے بعد با رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، گنہ کریں گے۔ با عین زبر با، ضاد پیش دو، بعضو، کاف میم پیش کم، بعضکم، با زیر بی، با عین زبر با، ببع، ضاد دو زیر ضن، ببعض، بعضکم ببعض، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو پیش بن، غضب، علیہم غضب۔ ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کیا کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے بلکہ غین آ رہا ہے، تو اس لیے اظہار شفوی ہوا اور ہم غنہ نہیں کیا ادھر۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 16 کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔